ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ بتائے، ضرور بتا دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کے اندر کتنے خزانے ہیں، کیسے خزانہ ہے؟ کیونکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ نظر آنے میں بہت ہی مختصر سی دعا ہے، وہ مختصر سی 4-5 کلمات ہے، لیکن اس کے جو معانی ہے وہ تو سمندر ہے، خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے نا جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو ہم نے یہ کلمات نہیں دہرانے بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ لا حول کا معنی ہے کہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، ولا قوت اور نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے الا باللہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ یعنی یہ دعا ہے کہ اب یہ مؤذن تو مجھے اذان نماز میں بلا رہے ہیں، لیکن آپ مجھے توفیق دیں، اگر آپ مجھے توفیق نہ دیں تو میں آگے مسجد کی طرف نہیں جا سکتا ہوں، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی نہیں ہے، جرأت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے صرف آپ کی توفیق چاہیے۔ آپ کی توفیق سے میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، آپ کی توفیق سے میں نیکی کر سکتا ہوں۔ یہ دعا کتنے عظیم، یعنی گناہ ہوتا ہے نا انسان سے، یہی دو چیزیں ہیں، گناہ ہوتا ہے، نیکی سے معروف ہوتا ہے، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے عظیم دعا ہے، یہ توفیق کی دعا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی مجھے توفیق دیں، یعنی آپ ہی ہے اللہ، آپ ہی مجھے توفیق دیں۔ یہ عظیم دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ کسی بھی مشکل موقع پر یہ دعا پڑھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی گویا کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی مجھے عطا کرے، آپ ہی مجھے توفیق دے، آپ ہی مجھے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائیں، مجھے نماز کی توفیق دے۔ یہ اصل میں ہمیں نماز کی طرف ہمیں ترغیب ہی نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے اور اذان کے پیچھے ہم نہ اس کی جو دعا، سب سے پہلے تو اذان کے ہم جواب نہیں دیتے، یہ دعائیں نہیں کرتے، تو پھر کیسے توفیق ہو، کیسے آپ مسجد پر جائیں؟ یہ دعا کریں نا لا حول ولا قوت، یہ مسنون ہے، یہ مسنون دعا ہے۔ اور اس کے بعد جو نا درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ عظیم دعا ہے، یہ دو دعا اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محمود اور وسیلہ کی جو دعا کرے، تو یہ دعا کرے گا، اذان کے بعد یہ دعا کرے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے بندے کے حق میں قبول ہوگی، میں سفارش کروں گا اس بندے کا، وہ میرے سفارش کے مستحق ٹھہرے۔ یہ دیکھو کتنی دعائیں، دعاؤں کے اوقات ہیں، کتنی دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ 5 وقت ہمیں عطا کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور ہم جو نا غافل ہے، ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں، ہم آزاد میں سنتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے گپ شپ میں ہوتے ہیں، تو کتنی دعاؤں سے اور خیر سے ہم محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذرا ہمیں وہ نوٹ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے آپ کو مطابق لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا ہے، دعا کا جو بہت بہترین جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ اذان کے وقت ہے۔ جو مسنون دعائیں بھی ہے، اور بھی کوئی دعا کرے تو اس مطلق حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ندا کے وقت، اذان کے وقت جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول ہی مانتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے اس کو بہت ہی آسان، اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں لیتے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، احساس ہی نہیں، تو اس وجہ سے جو نا ہماری جو زندگی ہے بالکل بے برکت ہے۔